زندگی کے اندر مصروف ہیں، ان مصروفیات کے اندر ایک پیغام، ایک ذمہ داری، ایک فریضہ اور غزہ اور فلسطین کی آہوں کا ایک پیغام ہماری اگر اس مجلس کے اندر نہ ہو تو یقیناً یہ قرض ہم پر باقی رہتا ہے۔ محترم بھائیوں، آج بھی لاہور اور ہمراہان کے اندر فلسطین کے مفتی اعظم تشریف لائے اور ایک بہت بڑا پیغام پاکستانیوں کے نام چھوڑ کر کے گئے ہیں، جو 7 اکتوبر 2023 کے اندر غزہ اور فلسطین کے اندر مسلمانوں پر ظلموں پر بریت کی ایک پرانی تاریخ کو دوبارہ سے ہوا دی گئی، جو مسلمانوں کو، پوری دنیا کے اندر بسنے والے مسلمانوں کو اپنی طرف بلا رہی ہے کہ مسلمانوں، پاکستان میں بسنے والوں، عرب کی سرزمین پر رہنے والوں، افریقہ اور ایشیا میں بسنے والوں، امریکہ اور الجزائر کے واسیوں، جب تم نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہے، ہم نے بھی لا الہ الا اللہ پڑھا ہے، ہم قبلہ اول کے تحفظ کے لیے ہم اپنی جنگ نہیں، غزہ کے مظلوم مسلمانوں کی ملکیت کی جنگ نہیں ہے۔ اس وقت اگر فلسطین کے اندر ظلم و بربریت جاری ہے، 35,000 بچے، 35,000 خواتین، مرد و خواتین آج شہادت کا نوش جام نوش کر چکے ہیں۔ ان کا مقصد، ان کا میرے محترم بھائیوں کوئی اپنا مقصد نہیں ہے، کوئی اپنی زمین اور جائیداد کے لیے وہ یہ جنگ نہیں لڑ رہے، بلکہ قبلہ اول کے تحفظ کے لیے، بیت المقدس کے لیے، مسجد اقصی کے لیے اپنے بیٹوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہوؤں کو، اپنی بہنوں کو، اپنی ماؤں کو، اپنے شوہروں کو، اپنے سہاگوں کو، میرے محترم بھائیوں، انہوں نے لا الہ الا اللہ کی ذمہ داری کو پورا کرتے ہوئے اس بیت المقدس کے تحفظ کے لیے دنیا کے اندر بہت بڑی طاقت رکھنے والا، دنیا کے اندر بہت بڑی ٹیکنالوجی رکھنے والا، دنیا کے اندر بڑے جدید ہتھیار رکھنے والا، دنیا کا دہشت گرد ترین ملک اسرائیل، دنیا کے اندر جس نے مسلمانوں کی زمین پر قبضہ جما کر کے انبیاء کے شہر کو تہوالہ کر دیا، محمد کے ماننے والے، صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کے قبلہ اول کے اندر انہوں نے میرے محترم بھائیوں اپنی منمانی کر کے پوری دنیا کے مسلمانوں کے سامنے انہوں نے محمد رسول اللہ کے قبلہ کو انہوں نے تہوالہ کر کے اس کی حرمت کو پامال کر کے، اور میرے محترم بھائیوں پوری امت مسلمہ کے بیٹوں کو للکارا ہے، مسلمانوں کی غیرت پر ہاتھ ڈالا ہے، اور مسلمانوں کے ایمان کو للکار کر کے انہوں نے اعلان کیا ہے، اور دنیا کے مسلمانوں اگر ہمت ہے، اگر جرأت ہے تو نکلو، ہمارے ساتھ ٹکرانے کی طاقت رکھتے ہو تو آؤ۔ لیکن اللہ کے فضل سے غیر دن کے تنہا تھے ہم اس انجمن میں کہ اب ہمیں راستہ اور بھی ہے۔ چشمے فلک نے دیکھا جس اسرائیل سے سچی بات ہے، امریکہ بھی ڈرتا ہے، یورپ بھی ڈرتا ہے، مسلمان بھی حکمت عملی کو لے کر کے بیٹھے ہوئے تھے۔ ایسے دور کے اندر ان طاغوتوں کے ساتھ، ان دجالوں کے ساتھ، ان دہشت گردوں کے ساتھ 7 اکتوبر 2023 کو میرے محترم بھائیوں مجاہدین کے ایک جتھے نے، مجاہدین کی ایک جماعت نے، حماس نے ان کو للکار کر کے پہلے ہی دن 7,000 میزائل ان پر گرا کر کے انہیں للکارا ہے کہ مسلم ابھی زندہ ہے، اور انشاءاللہ العزیز جب تک اس کائنات میں، اس دنیا میں ایک غیرت مند مسلمان بھی باقی ہے، انشاءاللہ العزیز ہم کافر کو سر اٹھا کر کے جینے کا حق نہیں دے سکتے۔ چشمے فلک نے دیکھا دنیا کا وہ غرور زمین باز ہو گیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کے پاس جو تھا انہوں نے لگا دیا۔ اب
ابھی تک وہ لڑ رہے ہیں، ابھی تک ان کا مقابلہ کر رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ پاکستانیوں کو پاکستان کو پیغام دے رہے ہیں، مجاہدین کی جماعت کو بلا رہے ہیں، لا الہ الا اللہ کے پرچم کو بلند کرنے والے لوگوں پر وہ نظریں ٹکا کر کے بیٹھے ہیں کہ پاکستانیوں پوری دنیا کے اندر اگر مدد کی امید رکھتے ہیں تو دنیا کی واحد سپر پاور، سپر طاقت پاکستان کو ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری مدد کے لیے وہ آئے. تو آج یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے، ہم اپنی مدرسوں میں بیٹھے، ہم اپنے چھوٹے چھوٹے حلقوں میں ہوں، ہم کسی بھی محفل اور مجلس میں ہوں، ہم ان فلسطینیوں کے حق کے لیے آواز کو بلند بھی کریں اور ان کے ساتھ کھڑے ہونے کی کوشش بھی کریں اور ان کے ساتھ مل کر کے جہاد کے لیے تبادلہ بھی کریں، ان کی مالی مدد بھی کریں اور ان کو اپنی دعاؤں میں بھی یاد رکھیں. اور میرے محترم بھائیوں، جنہوں نے اپنا سب کچھ لوٹا دیا قرآن کی عظمت کے لیے، نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کی عظمت کے لیے، اور کعبے کی بیٹی اور بیت المقدس اور مسجد اقصی کے لیے، جنہوں نے سب کچھ داؤ پہ لگایا ہے، ظلم و بربریت کو برداشت کر رہے ہیں، وہ آج ڈٹ کے کھڑے ہیں اور ساتھ ساتھ وہ آسمان کی طرف منہ کو اٹھا کر کے وہ اللہ سے دعائیں بھی کر رہے ہیں. اور اسی بنیاد پر اللہ رب العالمین کا قرآن ہمیں بار بار جھنجھوڑتا بھی ہے. وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ. اللہ رب العالمین ایسے مظلوموں کی آہوں کو سن کر کے، ایسے ڈیزی کٹر بمبوں کی زد میں آنے والے معصوم بچوں کے چیخوں کو دیکھ کر کے اور بزرگوں کی گالیوں کو دیکھ کر کے اور بے بہو بیٹیوں کے آنچل تار تار ہوتے دیکھ کر کے آسمان پر بیٹھا میرا رب مسلمانوں کو، پاکستانوں کو، عرب کے لوگوں کو، غیرت مندوں کو، بہادروں کو، دلیروں کو، کاروبار رکھنے والوں کو اور دنیا میں جاب کرنے والوں کو، دنیا کی دلدل میں دھن سے مسلمانوں کو یہ قرآن مخاطب کرتا ہے. وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. اور مسلمانوں کی جماعت تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم اللہ کے راستے کے لیے کیوں نہیں نکلے؟ اللہ کیا بات ہے، اسلام امن کا درس دیتا ہے. اللہ رب العالمین کی طرف سے آواز آتی ہے وَالْمُسْتَضْعَفِينَ. اور دنیا کے کمزور مسلمان مردوں سے، عورتوں سے، بچوں سے لوگ آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر کے دعائیں کر رہے ہیں، اپنے رب کو پکار رہے ہیں. اللہ ہماری مدد کے لیے آسمان سے کوئی محمد بن قاسم بھیج، کوئی محمد رسول اللہ کا روحانی بیٹا بھیج، کوئی طارق بن زیاد بھیج، اور اللہ کی مدد کرنے کے لیے اللہ کے بندوں کو اس ظلم کی بستی سے نکالنے کے لیے کوئی مددگار اپنی طرف سے بھیج، تاکہ ظلم کی بستی سے نکال کر کے ہمیں امن کی طرف بھیج. میرے محترم بھائیوں، ہمیں ان کے لیے کھڑا ہونا چاہیے، آواز اٹھانی چاہیے. جہاں پر بہت زیادہ ہلاکتیں بمباریوں سے ہوئی ہیں، ان کے میزائلوں سے ہوئی ہیں اور ان کے جناب ہوائی اٹیک سے ہوئی ہے، وہاں پر آج بہت بڑا مسئلہ ان کی غذائی قلت کا ہے کہ ان کا رزق کا راستہ بھی روک دیا گیا ہے. آج وہ پانی کی بوند بوند کو بھی ترس رہے ہیں، وہ آج کھانے کو بھی ترس رہے ہیں، وہ آج اپنے بچوں، اپنے بھائیوں اور بہنوں کے زخموں پر وہ جناب مرہم رکھنے کے لیے وہ میڈیسن اور ادویات کو بھی ترس رہے ہیں. آج ان کو جہاں پر اپنے دفاع کی ضرورت ہے، وہاں زندہ رہنے کے لیے خوراک اور ادویات کی ضرورت ہے. تو ہمیں ان کے ساتھ ضرور کھڑا ہونا چاہیے اور ان کی آواز بننا چاہیے. ہم ہی ہیں جو ان کے ساتھ کھڑے ہونے والے ہیں اور انشاءاللہ عزیز ہم ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے.